अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मिडनाइट सिटी, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जो आपकी आंखों को हैरान और दिल को मसरूर कर देगा। आज की मंजिल है पाकिस्तान। जी हाँ, वही मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर एक राज की तरह छुपा हुआ है, जहां हर गली हर रास्ता एक कहानी सुनाने को बेताब है। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहाँ तारीख़ और जदीदियत आपस में मिलती हैं। ये वो मुल्क है जहाँ के पहाड़ों की खामोशी, दरियाओं की रवानी और शहरों की रौनक आपको वक्त की कैद से आज़ाद कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सरजमीन के सीने में कैसे कैसे राज दफन है? वो इलाके जहाँ के मनाजिर इंसान को हैरत के समंदर में डबो देते हैं, वो तहजीबें जो वक्त की गर से छुपी हुई हैं, और वो लोग जिनकी मेहमान नवाजी की कहानियाँ सदियों से सुनाई जा रही हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक मुहिम है। एक मुहिम जिसमें आपको वो देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान के सहरा की खामोशी से लेकर शुमाली इलाका जात की बर्फपोश चोटियों तक, ये सफ़र आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जो ख्वाबों से कम नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम है नबील राव और आप देख रहे हैं मिडनाइट सिटी। लिहाजा हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये है मिडनाइट सिटी का एक खसूसी एडिशन, जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का वो चेहरा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। पाकिस्तान, जिसका मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की रोशनी में आया। ये वो सरजमीन है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। वादी सिंध की कदीम तहजीब से लेकर मुगलिया सल्तनत के अजीम दौर तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बजीरत और इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब ने मुसलमानों को एक अलहदा वतन का शऊर दिया। पाकिस्तान की सकाफ़त, ज़बानें और रवायत इस मुल्क की खूबसूरती में रंग भरती हैं। ये मुल्क इस्लामी नज़रिए पर कायम है और आज दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इनके मुनफरिद हक़ाइक़ के बारे में। नंबर 1, कराक्रम हाईवे। पाकिस्तान की कराक्रम हाईवे दुनिया की सबसे लंबी और बुलंद तरीन बैनुल-अक़वामी हाईवे है। इसकी लंबाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है। यह हाईवे पाकिस्तान के शुमाली इलाके और चीन के संक्यांग खित्ते को आपस में मिलाती है। ये शाहराह हिमालय के बुलंद चोटियों के बीच से गुजरती है और इसकी तामीर में 20,000 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया, जो कि इसकी हैरत अंगेज़ तामीराती चैलेंजेस की अक्कासी करता है। नंबर 2, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत। पाकिस्तान 1998 में इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एटमी हथियारों के कामयाब तजर्बात किए। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एक अहम मज़र है और इसने इस मुल्क को आलमी सतह पर एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी बना दिया। नंबर 3, नोबल इनाम। पाकिस्तान के मशहूर फिजिक्सदान डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1979 में नोबल इनाम बराए फिजिक्स जीता। उन्होंने इलेक्ट्रोवेक थ्योरी पर काम किया, जो कि फिजिक्स के बुनियादी शोबे में एक अहम पेशरफ्त थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के वो वाहिद नोबल इनाम याफ्ता हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामे मस्जिद फैसल मस्जिद, जो इस्लामाबाद में वाक़ है, इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इसकी तामीर 1986 में मुकम्मल हुई और ये अपनी मुनफरिद तामीर और बड़े गुंबद के लिए मशहूर है, जो इसे आलमी सतह पर मुमताज़ बनाती हैं। नंबर 8, कदीम तरीन इंसानी बस्ती। पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़ मौजूद आड़ों की बस्ती, जो कि तकरीबन 2500 कबल मसीह की है, दुनिया की सबसे कदीम शहरी बस्तियों में शुमार होती है। ये बस्ती वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा और इसकी तरक्की याफ्ता शहरी मनसूबाबंदी आज भी माहिरीन को हैरान करती है। नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मादनियात। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़िया खेड़ा नमक की कान दुनिया के सबसे बड़े नमक के मादनियात हैं। ये कान 320 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें मौजूद नमक की मकदार दुनिया भर के नमक के ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा है। खेड़ा कान की तारीख सैकड़ों साल पुरानी और यह मुल्क की अहम मादनी दौलत में शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी मतनूज़ सकाफ़त, तारीख़ी विरसे और मुख्तलिफ मज़ाहिब के बायस दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखता है। इसकी सरजमीन पर मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों का मिलाप होता है, जो इससे एक दिलचस्प और भरपूर मुल्क बनाता है। पाकिस्तान की तारीख़, ज़ुबानें, खुराक और लोगों का रवैया, रवायती लिबास इस मुल्क की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ कदीम तहजीबों से भरपूर है। यहाँ की मिट्टी पर वादी सिंध की तहजीब का अरूज हुआ, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार की जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे आसार कदीमा की खुदाई ने यह साबित किया कि यहाँ की तहजीब का ताल्लुक तकरीबन 2500 कबल मसीह से है। बाद में मुख्तलिफ सल्तनतों जैसे मुग़ल, सिख और बरतानवी हिंद ने यहाँ अपनी हुकूमतें कायम की। मुग़ल सल्तनत ने पाकिस्तान में फ़न तामीर, अदब और सकाफ़ती तरक्की की नई जहतें मुतारिफ़ करवाईं। 1947 में पाकिस्तान बरतानवी राज से आज़ादी हासिल करके और एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत के तौर पर वजूद में आया, जिसके बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान की सकाफ़त बहुत मतनूअ है, मुख्तलिफ कौमियतों, मज़ाहिब और रवायत का मिलाप है। हर सूबा अपनी मुनफरिद सकाफ़त, ज़बान, लिबास और त्योहारों के साथ पहचाना जाता है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अपनी रवायत और रस्म व रिवाज हैं, जो मुल्क के सकाफ़ती विरसे का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी सकाफ़त में मेहमान नवाज़ी का खास मुकाम है और लोग अपने मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करते हैं, जो कि यहाँ की ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। पाकिस्तान में इस्लामी सकाफ़त का असर नुमाया है, क्योंकि यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमान है। इस्लाम पाकिस्तान के दस्तूर का अहम हिस्सा है और यहाँ के कवानीन और रिवायत में इसकी अहमियत को तस्लीम किया गया है।
تاہم یہاں ہندو، عیسائی، سکھ اور دیگر مذہبی اقلیتیں بھی موجود ہیں جو اپنی مذہبی رسومات اور ثقافت کو بھرپور طریقے سے مناتی ہیں۔ پاکستان میں ہر مذہب کے اپنے تہوار، روایات اور خاص رسوم ہیں جو بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں اردو، پنجابی، سندھی، پختون، بلوچی اور سرائکی شامل ہیں۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور ملک بھر میں رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہ زبان ایک ثقافتی زبان کے طور پر بھی جانی جاتی ہے اور اس میں شعر و ادب کا بڑا خزانہ موجود ہے۔ مختلف قومیتوں کی زبانیں بھی اپنی ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں، جیسے پنجابی کی گیتیں، سندھی شاعری اور پختون کی داستانیں۔ پاکستان کے لوگوں کا لباس مختلف ثقافتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ مرد عموماً شلوار قمیض، کرتا یا پیٹ کے ساتھ قمیض پہنتے ہیں، جبکہ خواتین کے لباس میں شلوار قمیض، ساڑی اور دوپٹہ شامل ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے مخصوص روایتی لباس کو بڑی محبت سے پہنتے ہیں، جیسے کہ سندھ میں کرتا اور اجرک، پنجاب میں لہنگا اور چادر، جبکہ پختونخوا میں پگڑی اور شلوار قمیض کا رواج ہے۔ یہ روایتی لباس صرف فیشن نہیں بلکہ ثقافتی شناخت کا حصہ بھی ہیں۔ پاکستانی کھانا اپنی بھرپور ذائقے اور مختلف قسموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بریانی، کڑھائی، نہاری اور حلیم جیسی روایتی ڈشیں بہت مقبول ہیں۔ پاکستانی کھانے میں مسالے، گوشت اور سبزیوں کا استعمال بھرپور ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں کی اپنی خصوصی خوراک ہوتی ہے، جیسے سندھی بریانی، پختون کباب اور بلوچی گوشت۔ میٹھے میں گلاب جامن، رس ملائی اور کھیر کا خاص مقام ہے جو خاص مواقع پر تیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ عام طور پر دوستانہ، مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ کھلے دل کے ساتھ دوسروں لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ پاکستانی معاشرتی روابط اور تعلقات کی قدر کرتے ہیں اور عام طور پر اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ مل جل کر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ چائے کی محفلیں، خوشیوں کے مواقع اور خاندانی اجتماعات یہاں کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی اہم شخصیات شامل ہیں جنہوں نے ملک کی تشکیل اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل، جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم کے بعد ایک علیحدہ ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ علامہ اقبال شاعر، فلسفی اور سیاستدان، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے تصور کو فروغ دیا ہے۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم شخصیت رہیں۔ پاکستان کا ماحول متنوع ہے جس میں پہاڑی علاقے، صحرا اور سمندری ساحل شامل ہیں۔ شمالی علاقوں میں بلند و بالا پہاڑ جیسے قراقرم اور ہمالیہ کی چوٹیوں کی موجودگی اسے سیاحوں کے لیے خاص بناتی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف آب و ہوا پائی جاتی ہیں جو زراعت اور روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جنوبی علاقے تھر کے صحرا میں ریت کے ٹیلے اور گندم کے کھیت، جبکہ بلوچستان کی پہاڑیاں بھی اس کے متنوع خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں مختلف تہوار جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تہواروں کے دوران لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، خاص کھانے پکاتے ہیں اور اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر لوگوں کے محفلیں، کھانے پینے کی محافل اور صدقہ خیرات دینا ایک اہم روایت ہے۔ دیوالی، بیساکھی اور کرسمس جیسی تہواریں بھی پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کا مظہر ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخ، ثقافت اور مذہب لوگوں کا ملاپ ایک خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ ملک نہ صرف اپنے قدرتی حسن کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اس کی گہرائیوں میں پوشیدہ ثقافت اور تاریخ بھی اسے ایک منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ یہاں کی متنوعیت اور ثقافتی ورثہ ہر سیاح کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو کہ پاکستان کی خوبصورتی کا ایک اہم نمایاں پہلو ہے۔ اگر آپ پاکستان کی ثقافت اور تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں کی روایت، کھانے اور لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ضرور حاصل کریں۔ یہ تجربات آپ کو نہ صرف خوشی دیں گے بلکہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار حصہ بن جائیں گے۔ دوستو، پاکستان قدرتی حسن اور شاندار مناظر کا گہوارہ ہے۔ یہاں بیسیوں مقامات موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایسے مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں جو واقعی جنت کی مانند ہے۔ نمبر 1، ہنزا وادی۔ ہنزا وادی کو اس کی دلکش خوبصورتی اور شاندار پہاڑوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ وادی ہمالیہ کی شاندار چوٹیوں جیسے راکا پوشی اور الٹرسر کے قریب واقع ہے۔ ہنزا کی ثقافت، روایت اور مقامی لوگوں کی مہمان نوازی سیاحوں کے دلوں کو بھاتی ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں گلگت سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود کریم آباد شامل ہے، جہاں آپ قلعہ بلٹٹ اور قلعہ الٹٹ کی تاریخی عمارت دیکھ سکیں گے۔ وادی میں موجود پھلوں کی باغات اور خاص طور پر چیری اور اپرین بھی دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ نمبر 2، فیری میڈوز۔ نانگا پربت کے دامن میں واقع فیری میڈوز اپنی جنت جیسی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ جگہ ہائیکنگ اور کیمپنگ کے لیے بہترین ہے، جہاں آپ کو سبز میدانوں، پہاڑ کے پھولوں اور شفاف پانی کی ندیوں کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کی راتوں میں آسمان کا چمکتا ہوا ستاروں کا جال بھی ایک خواب سا منظر پیش کرتا ہے۔ نمبر 3، اسکردو۔ اسکردو کی خوبصورتی اپنی جگہ منفرد ہے، جہاں پہاڑوں کی بلندیاں، جھیلیں اور وادیاں مل کر ایک شاندار منظر پیش کرتی ہیں۔ شنگریلا اور کچورا جھیلیں اسکردو کی مشہور جھیلیں ہیں جو سیاحوں کو اپنی خوبصورتی کی جانب متوجہ کرتی ہیں۔
اسکردو سے نکلنے والے ٹریکس جیسے کہ دیوسائی نیشنل پارک اپنی وائلڈ لائف اور قدرتی حسن کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ نمبر 4، سوات وادی۔ سوات وادی جو کہ اکثر شرق کا سوئٹزرلینڈ کہلاتی ہے، اپنے دلکش پہاڑی مناظر، سرسبز وادیوں اور شفاف دریاؤں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں موجود مشہور مقامات جیسے کہ مالام جبا اور مٹلتان سیاحوں کو قدرت کے قریب لے جانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ سوات کی ثقافت اور مقامی دستکاری بھی اس وادی کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، وادی نیلم۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اپنی خوبصورتی اور قدرتی مناظر کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہاں کے سرسبز باغات، بلند پہاڑ اور بہتے ندی نالے دل کو چھو لینے والے ہیں۔ یہاں کے مشہور مقامات جیسے کہ شاردا اور کران سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ نیلم وادی میں آپ کو مقامی لوگوں کی مہمان نوازی بھی ملے گی جو اس علاقے کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ نمبر 6، نلتر وادی۔ نلتر وادی اپنی رنگ برنگی جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں کا پانی مختلف رنگوں میں چمکتا ہے۔ یہ جگہ گلگت کے قریب واقع ہے اور یہ ایک انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یہاں کے جنگلات اور بلند پہاڑوں کے درمیان موجود یہ جھیلیں قدرت کے خوبصورت کارنامے کی مثال ہیں جو سیاحوں کے لیے ایک جنت کی مانند ہے۔ نمبر 7، رٹی گلی جھیل۔ آزاد کشمیر کی یہ جھیل اپنی الجلی نوعیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ جھیل بلند پہاڑوں کے درمیان واقع اور اس کے پانی کا رنگ گرمیوں میں ایک حسین نیلا رنگ اختیار کرتا ہے۔ رٹی گلی جھیل کا سفر قدرتی مناظر کا ایک شاندار تجربہ فراہم کرتا ہے جہاں آپ کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 8، کاغان وادی۔ وادی کاغان جو اپنی دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے، سرسبز میدانوں، برف سے ڈھکے پہاڑوں اور خوبصورت سیف الملوک جھیل کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ وادی نہ صرف اپنے قدرتی حسن کے لیے جانی جاتی ہے بلکہ یہاں کی مقامی ثقافت بھی سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ نمبر 9، وادی چترال۔ چترال وادی اپنی منفرد ثقافتی ورثے اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ جو کہ کالاش قوم کے افراد ہیں اپنی ثقافت اور روایت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وادی چترال کی شاندار پہاڑیوں جیسے کہ تریچ میر کی خوبصورتی اس علاقوں کی خاصیت ہے۔ یہ تمام مقامات پاکستان کی قدرتی خوبصورتی، ثقافت اور منفرد تجربات کا حسین امتزاج ہے جو ہر سیاح کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ دوستو، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرت کی خوبصورتی، ثقافت کی گہرائی اور مہمان نوازی کا جذبہ ملتا ہے۔ ہر وادی، ہر پہاڑ اور ہر جھیل اپنی کہانی سناتی ہے جو ہمیں اپنی سرزمین کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سفر صرف قدرتی مناظر تک محدود نہیں بلکہ اس میں انسانی محبت، ثقافتی ورثہ اور زندگی کی رنگینی بھی شامل ہے۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارے سفر کا لطف اٹھایا ہو تو براہ کرم ہمارے چینل مڈ نائٹ سٹی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلکش مقامات اور کہانیاں لاتے رہیں۔ مڈ نائٹ سٹی آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔